چار پانچ نکاتی ایجنڈا ہے کہ جس پر بہت مسلسل غور ہو رہا ہے، یورپ کے اندر ہو رہا تھا، اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سٹرینڈز ہیں جو کہ ایک رسی کے اندر جیسے کہ ہوتی ہیں لڑیاں، ان کو آپ بٹ دیتے ہیں تو رسی بنتی ہے، تو لڑیاں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، یہ جو حیثیت حاصل ہو چکی ہے امریکہ کو سول سپریم پاور ارتھ کی، اس کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ سارے تھنک ٹینکس ان کے جو ہیں اس پر لگے ہوئے تھے، تمام جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو اور چاہے وہ پینٹاگون ہو، وہ سب کے سب جو ہے وہ لگے ہوئے تھے اس کے اوپر کہ اس کے اوپر غور کریں، اور تھنک ٹینکس جو ہیں یہ سوچیں کہ یہ حیثیت مینٹین کیسے کی جائے کہ یہ جو اب سول سپریم پاور اور ارتھ ہے اس کو، اس کے مقام کو برقرار رکھا جائے۔ نمبر دو، دجالی تہذیب کی تکمیل کا ایجنڈا، وہی کلیش آف سویلائزیشن، کہ اس کا جو ایک حصہ رہ گیا ہے ابھی، اس کے ایجنڈے کا ایک حصہ ابھی ذرا آدھا جو ہے پورا ہوا ہے، ابھی آدھا باقی ہے، عالم اسلام کی حد تک اس کو پورا کیا جائے۔ نمبر تین، زائنزم کا پانچ نکاتی، زائنسٹ جیوز بھی ہیں، زائنسٹ کرسچنز بھی ہیں، ان دونوں کا متفق علیہ پانچ نکاتی ایجنڈا ہے۔ آرمگیڈون میں گنوا رہا ہوں، کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، آرمگیڈون بڑی عظیم جنگ ہو، کریشن آف دی گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل کے جو اسرائیل کا جو ہے پیش نظر ہے، جو ان کا ہدف ہے۔ نمبر تین، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا۔ نمبر چار، تھرڈ ٹیمپل وہ تعبیر کرنا، اور نمبر پانچ، وہاں لا کر تھرون آف ڈیوڈ، حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت جو لا کے رکھ دینا۔ یہاں تو چار ان میں متفق ہیں۔ آگے یہ کہ عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہو کر اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا پر، اور یہودیوں کا خیال ہے ان کا مسیح جس کا وہ منتظر ہیں ابھی تک، وہ آئے گا اور وہ تخت پر حکومت کرے گا، جس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ دجال ہوگا، اور عیسائی بھی اسے دجال کہتے ہیں، جو اینٹی کرائسٹ ہوگا، جو آ کر دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، حالانکہ وہ مسیح نہیں ہوگا، اس سے اصلی مسیح حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہی آ کر قتل کرے گا۔ تو یہ پانچ نکاتی ایجنڈا جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور چوتھی چیز، عالم ارض کے تمام قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا، خاص طور پر تیل، باقی اور بھی منرل جو ہے، ویلتھ جو ہے دنیا کی، اس کو بھی، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ چار نکاتی ایجنڈا رہا ہے جو سارے تھنک ٹینکس کا موضوع رہا، غور و فکر، سوچ بچار، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ نے ایک فیصلہ کیا، یہ بہت تاریخی بات ہے، اس کو نوٹ کیجیے۔ کیا فیصلہ کیا؟ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ہم پر حملہ آور ہو تو ہم جواب دیں، ہمیں ذرا بھی اندیشہ ہوا تو ہم پہلے سے حملہ کر رہے ہیں، پری ایمپشن۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ عالمی رائے عامہ کی کوئی فکر ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی یونائٹڈ نیشن سے کوئی سروکار ہے، وہ مکتی رہے جو مکنا ہو اسے۔ اب ہمیں اپنے الائز کی بھی فکر نہیں ہے، ہم خود اتنے طاقتور ہیں، ہم یہ سارا معاملہ خود کر سکتے ہیں، اور جنگجوئی کا ایک نقشہ جو ہے، یہ جنگجو جو صدر تھا امریکہ کے صدور میں سے، یہ بش ثانی جو ہے، در حقیقت یہ جنگجو صدر کی حیثیت سے تاریخ کے اندر جائے گا۔ اس نے باقاعدہ جو ہے اس کو اصول بنا کر، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا، پرل ہاربر کا، گویا کہ دوبارہ معاملہ جو کیا ہے، جس طریقے سے پہلی دوسری جنگ عظیم کے بعد پرل ہاربر کے حادثے کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ جنگ دوم میں شروع ہوا تھا، جنگ عالمگیر جنگ دوم میں، اسی طریقے سے انہوں نے اب خود اپنے ٹوئن ٹاورز کو گرایا تاکہ غصہ پیدا کرے، اور الزام لگا دیا القاعدہ اور اسامہ ابن لادن پر، اور اس کے لیے کہ اس قدر جوش اور خروش پیدا کر دیا، انتقام کا جذبہ، کہ پھر اس کو ان کو ہر طرح کی جو ہے وہ سینکشن جو ہے مالی اخراجات کی وہ ملتی چلی گئی۔ یہ سارا معاملہ انہوں نے کیا اس کام کے لیے کہ اس اپنے ایجنڈے کو پورا کرے۔ اب نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، اس کا سارے ایجنڈے کا سب سے پہلا ہدف کیا ہے؟ عالم اسلام، تو میں بیان کر چکا ہوں کیوں۔ نمبر ایک، نزلہ برعضو ضعیف بھی ریزت، کمزور یہی ہے، عالم اسلامی کمزور ہے۔ نمبر دو، تیل کے عظیم ترین ذخائر اس کے قبضے میں، اس کے قدموں تلے۔ نمبر تین، دجالی تہذیب کا جو آدھا حصہ بھی رہتا ہے، تیسرے پردے کا، اس کے راستے میں رکاوٹ یہی علاقہ ہے، یہی پر ہے ابھی وہ تہذیب جس میں عورت کا معاملہ عورت ہے، مرد ہے، عورت کا اور دائرہ کار ہے، مرد کا اور دائرہ کار ہے، عورت کے کچھ اور فرائض ہیں، مرد کے کچھ اور فرائض ہیں، عورت کے کچھ اور حقوق ہیں، مرد کے کچھ اور حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ،
مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک فوقیت کا درجہ حاصل ہے، یہ قرآن کہتا ہے نا۔ یہ تو ساری نفی ہے۔ آج جو کہا جا رہا ہے کہ بالکل برابر ہر اعتبار سے، بالکل بکواس ہے، برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، یہ سارا قرآن مجید کا فلسفہ ہے، تو اس کو بھی مکمل کرنا ہے۔ اور نمبر 4 زائنزم کا جو ایجنڈا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے مشرق وسطیٰ سے متعلق ہے، وہیں پر گرانا ہے نا مسجد اقصیٰ کو اور قبۃ الصخرہ کو، اور ظاہر بات ہے کہ وہیں پر جو ہے گریٹر اسرائیل بننا ہے۔ یہ سارے ممالک اسی میں آئیں گے نا، عراق بھی آئے گا جو ان کا نقشہ ہے، پورا شام، جو شام کے یہ حصے ہیں اب جو، ورنہ یہ پورا ایک ملک ایک شام تھا، لبنان ہو، شام اس وقت کا سیریا ہو، یا یہ کہ جارڈن ہو، یہ سب ایک ملک تھا۔ بلاد شام، عراق عرب، شام عرب، قدیم زمانے میں یہ دو تھے۔ تو یہ اس پورے کو پھر مصر کا حصہ لینا ہے انہوں نے، سینائی پیننسولا پورا لینا ہے، سوا اس میں تو کوہ سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، جہاں انہیں وہ 10 کمانڈمنٹس دیے گئے، جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام عشرہ دیے گئے، وہ تو کہاں ہے؟ صحرائے سینا کے اندر ہے۔ پھر یہ کہ جہاں پر آباد رہے ہم کئی 100 برس تک، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چلے گئے تھے، سارے کے سارے بھائی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے خاندانوں سمیت آ گئے تھے، حضرت یعقوب بھی آ گئے تھے، تو وہاں رہے کئی برس تک، وہ بھی لینا ہے۔ پھر یہ کہ عرب کا بھی شمالی حصہ لینا ہے، جس میں کہ مدینہ بھی شامل ہے۔ خیبر وغیرہ تو ہے ہی، وہ تو ہمارے ہیں ہی، تھے ہی، لیکن مدینہ کے اندر بھی 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، وہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، لہذا وہ بھی ہمیں لینا ہے۔ اسی طرح ترکی کے جنوب کا حصہ بھی ہمیں لینا ہے۔ یہ سارا ایجنڈا جو ہے اس کا تعلق تو مڈل ایسٹ سے ہے، تو مڈل ایسٹ کا ایک نیا نقشہ بنانا یہ پیش نظر ہے، وہ شائع بھی کر رہے ہیں اس کو، اس کے سامنے اس کی طرف اقدام کرنے کے لیے۔ تو یہ در حقیقت 4 وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اصل میں اس نئے، جس کو بھی میں کہوں گا نیو ورلڈ آرڈر جس کو کہا تھا، بش اول جو تھا اس کا باپ موجودہ بش کا، اس نے جیسے ہی عراق کا تہس نہس کیا تھا معاملہ، صدام پر حملہ کر کے اور اس کی فوج کا بھرکس نکالا، اس کے بعد اس نے کہا تھا اب نیو ورلڈ آرڈر کا وقت آ گیا ہے۔ یہ گویا کہ اس ایجنڈے کا آخری حصہ جو ہے اس کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ اور یہ بش ثانی جو ہے اس کا بیٹا، وہ بھی ایونجلسٹ تھا، یہ بھی ایونجلسٹ ہے، وہ بلی گراہم کا مرید تھا، یہ اس کے بیٹے کا مرید ہے، اور یہ جو ہے یہ کہتا ہے وہ تو خدا نے حکم دیا ہے جنگ کرو، میں نے جنگ کی، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ یہ بمباری کرو، میں نے بمباری کی ہے۔ یہ بڑا کٹر قسم کا عیسائی ہے، اور اس نے، یہ میں پچھلے جمعے میں آپ کو بتا چکا ہوں، 2005 عیسوی میں 40 ارب ڈالر اس نے دیے ہیں، جو کہ یہ عیسائیوں کی مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ زیادہ جو نیو کونز والے کہلاتے ہیں، اور جن کا معاملہ جو ہے ایونجلسٹ کہلاتے ہیں، بورن اگین کرسچنز کہلاتے ہیں، یہ لوگ جو ہے 40 ارب ڈالر اس نے دیا۔